بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بربهم لا یشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اس وقت توحید اور رد شرک پر ہونے والے پروگرام جو تھے ان کے کچھ خلاصے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آج جو میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں یہ آخری خلاصہ ہے۔ اس کے بعد میں ایک پروگرام اور کروں گا اسی موضوع پر، وہ ہوگا شکریہ کا پروگرام۔ اللہ وحدہ لا شریک کا میں شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی، اور اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کی عطائے نعمت کا شکریہ۔ اس کے بعد میں وہ پروگرام کروں گا، پھر یہ توحید اور رد شرک کا موضوع اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بعد والا پروگرام تو شکریہ کا پروگرام ہوگا، اس کا شکر ادا کرنا وحدہ لا شریک کا تحدیث نعمت کا پروگرام ہوگا۔ تو آج مسئلہ ربوبیت کو جو میں نے بیان کرنا ہے اس کے کچھ اشارے دینے ہیں جو پیچھے پروگرام ہو چکی ہیں، اس کی جو یاد تازہ کرنی ہے، تو اس کے اوپر آج یہ آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد پھر تحدیث نعمت کا پروگرام۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ذات وہ ہے کہ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جس نے کائنات کو تنہا پیدا کیا اور اس کا کوئی شریک نہیں پیدا کرنے میں۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جو کائنات کو تنہا چلاتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے جو کائنات کو تنہا جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ ہی واحد ہے، اور وہ واحد ہے، تنہا ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی اس کا اس میں شریک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ توحید خمسہ اور شرک خمسہ، یہ جو توحید خمسہ اور شرک خمسہ کا پورا پروگرام میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آگے جو پروگرام اس کے بعد تحدیث نعمت کے پروگرام کے بعد جو پروگرام آگے نوجوانوں کو درس قرآن دینے کا طریقہ بچوں کے لیے وہ پروگرام ہے، نوجوانوں کے لیے، اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تصوف کا پروگرام میرے ذہن میں ہے، پھر فقہی مسائل سے وہ جن سے ہمارا اختلاف ہے خوارج سے، فقہی مسائل کے اوپر، اس پر اللہ اپنی رحمت فرمائے تو اس کی بارگاہ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ مسئلہ ربوبیت بھی اپنی رحمت سے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسئلہ ربوبیت کے اندر ہمارے دوست جو وہمی توحید والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، اور کبھی کسی نے ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا ربوبیت کا انکار نہیں کیا، ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے مشرک یہ مانتے تھے اللہ پیدا کرنے میں بھی تنہا ہے، یعنی اس میں وہ پکے موحد تھے۔ مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ پیدا کرنے میں تنہا ہے ہمارے دوستوں کے خیال کے مطابق، اور مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ تنہا کائنات کو چلانے والا ہے، اس میں بھی وہ موحد تھے۔ مشرک یہ مانتے تھے اللہ کائنات کو جاننے والا ہے، تو یہ تینوں عقیدے تو ان کے مشرکوں کے
اتنے صحیح تھے، اتنے صحیح تھے، اتنے صحیح تھے، اتنے صحیح تھے، اتنے صحیح تھے کہ شیخ بن باز سے لے کر البانی سے لے کر حافظ ابن تیمیہ تک 700 سال کے سارے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آج کے جو مشرک کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ان سے ان کا زیادہ عقیدہ صحیح تھا، پختہ تھا ربوبیت کے اندر۔ تو انہوں نے تو کبھی ربوبیت میں شرک کیا ہی نہیں اور کبھی ربوبیت کا انکار کیا ہی نہیں۔ حافظ ابن القیم کی عبارتیں میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی تھیں، شیخ بن باز کی، وہ کہتے ہیں ہم تو دنیا میں پھرے ہیں بھائی، گھوم پھر کے دیکھا ہے، ہمیں تو کوئی بندہ نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان پروگرام میں توحید اور رد شرک میں قرآن کی آیات پڑھی اور لفظ رب کی آیات پڑھی، اور میں نے بتایا تھا کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے اور مشرک کرتے تھے اور ربوبیت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ ہاں خدا کے ہونے کو تو مانتے تھے، دیریوں کی طرح اس کی ذات کے منکر نہیں تھے، مگر ربوبیت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اور پھر وہ آگے بڑھ کر ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے تو کبھی ربوبیت ٹیچ ہی نہیں کی، کبھی تعلیم ہی نہیں دی۔ میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی۔ آج میں رب والی چند آیات مسئلہ ربوبیت والی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے جو ان پروگراموں میں توحید اور رد شرک میں بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں ربوبیت میں تو شرک نہیں ہوا، الوہیت میں شرک ہوا ہے۔ میں نے اس کے اوپر لائن لگائی حوالوں کی کہ ربوبیت اور الوہیت ان دونوں کی تقسیم بھی غلط اور ان کا کوئی آپس میں فرق ہی نہیں ہے۔ جو رب ہوتا ہے وہی معبود الہ ہوتا ہے اور جو الہ ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے۔ یہ مترادف ہیں اس دوسرے کے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے دوستوں کی محنت اور ان کا غصہ اور بغض ہے ہمارے خلاف، جس نے یہ توحید کی دو قسمیں بنا دی کہ رب اور ہوتا ہے، الہ اور ہوتا ہے۔ رب کو تو وہ رب مانتے تھے مگر الہ نہیں مانتے تھے۔ میں نے عالم ازل سے وعدہ الست سے آیات کی تلاوت کی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج میں وہ ساری آیات جو ہے وہ تلاوت نہیں کروں گا۔ الست سے کہ وہاں الست بربکم، ربوبیت کا مسئلہ زیر بحث تھا، رب کا اقرار لیا گیا تھا۔ اگر مشرکوں نے اس کا ربوبیت کا انکار ہی نہیں کرنا تھا، نہ شیطان نے نہ انہوں نے، اگر انہوں نے ربوبیت کا انکار ہی نہیں کرنا تھا تو وہاں پر شرک کے ساتھ ملا کر ربوبیت کا وعدہ کیوں لیا گیا تھا؟ یہ کیوں کہا گیا تھا کہ کہو میں تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے اقرار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تقولا انما اشرک آباؤنا، اب دنیا میں جا کر شرک نہ کرنا۔ پہلے وعدہ لیا ربوبیت کا، پھر کہا شرک نہ کرنا۔ اگر ربوبیت میں شرک ہونے والا ہی نہیں تھا یا کسی نے کرنا ہی نہیں تھا تو اس الست کی زمین میں، عالم ارواح میں یہ وعدہ کیوں لیا گیا ربوبیت کا؟ اور وہاں شرک کا ذکر کیوں ہوا؟ معلوم ہوا وہاں شرک کا ذکر اس لیے ہوا، وہ خالق کائنات جانتا تھا انہوں نے جا کر ربوبیت میں شرک بھی کرنا ہے اور ربوبیت کا انکار بھی کرنا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پہلے بندہ کفر کرتا ہے، مشرک کفر کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں جان سکتا، یہ نہیں جان سکتا، اس کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ پھر خود یہ سوچتا ہے کہ جب وہ یہ نہیں کر سکتا تو اب وہ اکیلا تو بیچارہ ہے نا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ بیچارہ نہیں ہے۔ اب وہ سوچتے تھے وہ بیچارہ ہے، اکیلا کیسے کرے گا؟ اب انہوں نے شریک گڑھے، بنائے اور اس کے معاون بنائے۔
اب ہوا شرک، تو کیا پہلے شرک ہوا ہے یا پہلے کفر ہوا ہے؟ پہلے کفر ہوا ہے پھر شرک ہوا ہے۔ تو جیسے شرک ناقابل معافی ہے، کفر اس سے پہلے ناقابل معافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا، انہوں نے کیا ہے کفر اللہ کے ساتھ بھی اور رسول کے ساتھ بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ جو شرک کرے وہ نہیں بخشا جائے گا، نہیں، شرک کرتا ہی وہ ہے جو پہلے کفر رسول کرتا ہے۔ اب جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، بائی چانس یہ میرے موضوع سے متعلق بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ تعریف فرمائی اور ربوبیت کے اندر جو شرک کرنے والے ان کا رد فرمایا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں یا اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا پہلے انکار کر کے کفر کیا، اب پھر انہوں نے شرک کیا۔ تو کفر پہلے ہوتا ہے اور شرک اس کے بعد میں اس کی دوسری سٹیج ہوتی ہے، دونوں ناقابل معافی، اور اخیر میں دونوں جا کر ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ربوبیت کے اندر شرک نہیں ہوا۔ اب میں قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ان الذین هم من خشیت ربهم مشرکون، ربهم مشرکون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ جو اچھے بندے ہیں نا وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کا تقابلی یہاں مطالعہ ہو رہا ہے، تقابلی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف مشرکوں کے عقائد اور ایک طرف مومنوں کے عقائد۔ مومنوں کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کو مانتے ہیں۔ تو اب تقابل کیسے بنے گا کہ مشرک نہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نہ اپنے رب پر ان کا وہ ایمان ہے جو ربوبیت پر ہونا چاہیے۔ اگر وہی ایمان ہے ان کا بھی اور وہی ایمان مومنوں کا بھی ہے تو یہ تقابل کس بات کا ہو گیا؟ تقابل کیسے بنے گا؟ تقابل تو تبھی بنے گا نا ایک طرف ان کے عقائد کا رد تعریض ہو اور دوسری طرف مومنین کا یہ بیان ہو۔ اب 2 دفعہ آ گیا رب کا لفظ، تیسری دفعہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو مومن ہے نا، مجھ سے ڈرنے والے، میری ربوبیت کو ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، والذین ہم بربہم لا یشرکون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اس کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے، رب کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مومنوں کی صفت بیان ہوئی اور ان کا رد ہوا۔ اب قبر کے اندر جا کر سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ منافقوں سے بھی سوال ہوگا۔ یہ اہل کتاب سے ہی منافق تھے، وہ کوئی الگ چیز تو نہیں تھے، لیکن چونکہ قرآن نے 2 الگ الگ ان کے ظاہری حالت کے اعتبار سے 2 الگ اصطلاحیں استعمال کی، اس لیے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ منافقوں سے، اہل کتاب سے، مشرکین سے، مومنین سے، سب سے یہ سوال ہوگا من ربو کا۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے، اس پر میں نے حوالے دیے تھے سارے۔ اگر مشرکین ربوبیت میں شرک نہیں کر رہے تھے اور ربوبیت کے بارے میں ان کا بالکل عقیدہ صحیح تھا، ان کا عقیدہ غلط تھا الوہیت میں، وسیلے والے مسئلے میں، تو یہاں پر ان سے سوال کیا ہونا چاہیے؟ جو صحیح بات ہے، پھر تو من ربوں کا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، من الہوں کا ہونا چاہیے۔ تم نے عبادت کس کی تھی؟ چونکہ ربوبیت الوہیت ایک ہی چیز ہے، جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہے اور جو الہ ہے وہی رب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی عبادت کیوں کرے گا کوئی؟ یہ وہ سوال ہے
جس کے اوپر ہمارے دوستوں سے قیامت تک جواب نہیں بن سکتا بھی کوئی معبود کیوں ہوتا ہے، جذبہ دل کے اندر کیوں پیدا ہوگا کہ میں اس کی عبادت کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیوں جذبہ پیدا ہوا؟ انسانوں کی فطرت میں کیوں رکھا گیا؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا استحقاق بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، کہیں پہلے کہیں بعد میں عبادت کرو۔ کیوں؟ آگے ساری لائن لگا دی، اس وجہ سے کہیں پہلے بیان آ گیا۔ اب وہ جو ان کی عبادت کریں گے لات منات عزا کی، اگر ان کو وہ اللہ کی ذات میں، تخلیق میں، تدبیر میں، علم میں شریک نہ مانے، اللہ تعالیٰ کا معین و مددگار نہ مانے، اس کی ذات کا حصہ نہ مانے، تو ان کے دل کے اندر وہ کیفیت کیسے بنے گی کہ وہ ان کی عبادت کریں؟ اس لیے بنے گی کہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت میں اس کو شریک کیا ہے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے بہت بیان کیا۔ اور آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسے میں نے کہا ہے نا، اگر توحید کورس ہو، اس کے ساتھ توحید خمسہ کے ساتھ ساتھ فہم قرآن ملے گا۔ کیسے؟ جب آپ ربوبیت کے مسئلے کو بچوں کو، بچیوں کو توحید کورس کرائیں گے، میں نے تو صرف اشارات اس کے اندر دیے ہیں نا، اور توحید وہمی جو ہے اس کا وہ رد کے لیے جو آیا ہے مسئلہ، ورنہ جو نفس توحید حبی ہے نا، وہ تو انشاءاللہ ابھی میں جب تصوف کا بیان ہوگا اس میں جا کر بتاؤں گا کہ اصل توحید ہے کیا۔ وہ تو ابھی میں نے ٹچ بھی نہیں کیا اس کو، وہ تو مسئلہ ہی ابھی اور ہے کہ جب بندہ اپنے مولا کے لیے اس کی شانیں مانتا ہے، پھر وہ گر پڑتا ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اس کے اندر اس کی ذات کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیسے گرتا ہے؟ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، ان کے اندر ڈر کیوں پیدا ہوا اپنے رب کے بارے میں؟ کیوں یہ کیفیت آئی؟ کیوں؟ پہلے انہوں نے ربوبیت کی شان کو سمجھا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر جگہ یہی اسلوب بیان فرمایا ہے ربوبیت کے مسئلے کا۔ اب میں رب کا مسئلہ جو ہے نا، اسی پر میں نے اگلا پروگرام جو تحدیث نعمت ہے نا، وہ بھی میں نے تحدیث نعمت کے طور پر، شکریہ کے طور پر لفظ رب پر گفتگو کرنی ہے۔ اس لیے میں لفظ رب پر یعنی اگلے پروگرام کی سمجھیں تمہید بنا رہا ہوں، اور پیچھے جو ربوبیت کا مسئلہ بیان کر دیا ہے بہت سے اس کے پروگراموں کے اندر، اس کی ذرا یاد تازہ کر رہا ہوں اور اس کو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فہم قرآن کیسے آتا ہے؟ مسئلہ ربوبیت جب آپ بیان کریں گے، پڑھیں گے، بچوں کو، بچیوں کو توحید کا کورس کرائیں اور ربوبیت کی دیکھیں، موجم المفاہرہ سامنے رکھیں، یا گوگل پہ چلے جائیں، گوگل پہ لکھیں کہ رب لفظ کہاں قرآن میں ہے، وہ پوری لسٹ باہر نکل آئے گی۔ موجم المفاہرہ سے دیکھیں، شاملہ میں دیکھیں۔ جب آپ اس کو نکالیں گے تو پہلی بات جو آپ پر ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی، نمبر 1 نمبروں کے اعتبار سے، کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کا جو اسم مبارک، اسم اعظم جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہے اللہ، اور اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے اللہ کی، چونکہ یہ اس کی ذات کا تعارف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے تو وہ پہلے اپنا ذاتی نام اور پھر اپنی ربوبیت کو بیان فرماتا ہے، یعنی اپنی صفات کو بیان فرماتا ہے۔ لفظ رب کے اندر ساری اس کی صفات ہیں، لیکن صرف لفظ رب کے لغوی معنی میں تو ربوبیت کی وہ صفات ہیں جو توحید خمسہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رب کتنا اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو نام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آیا ہے نا، رب کا لفظ آیا۔ اب اس رب کے لفظ کو دیکھیں، پہلے یہ ہوگا کہ اگر نزولی اعتبار سے قرآن کی تلاوت کریں گے آپ، تو نزولی اعتبار سے پہلی آیت قرآن کی کیا ملے گی آپ کو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
खालकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। तो यानी अल्लाह ताला ने अपनी वही का जब आगाज़ फरमाया और उसके अंदर जो अपने इसम को बयान फरमाया वो क्या था, इकरा बिस्मि रब्बिक। वाह, इकरा का मतलब आम तर्जुमों में हम जब पढ़ते हैं बयान करते हैं उसका मतलब होता है पढ़। ये पढ़ना ही ठीक है, यही तर्जुमा और यही उसका मतलब है। लेकिन अगर आप पूरी सूरत को, जैसे मैंने कहा ना, कुरान के पढ़ने का यही तरीका है, पहले उस आयत को देखें, फिर पूरी सूरत को देखें, फिर उसी लफ्ज़ को पूरे कुरान में देखें। जब इसको आप यूं करके पढ़ेंगे ना, फिर यहाँ पर इकरा का एक और माना आपके सामने आएगा और उसलूब आएगा। माना तो वही रहेगा, वो उसलूब ये होगा, इकरा का ये होगा कि इंग्लैंड की मिसाल में दे देता हूँ। यहाँ बैठ के प्रोग्राम हो रहा है और इंग्लैंड में हम रहते भी हैं, हमारा मुल्क भी है। अब तो पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ बनता है जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे यहाँ बनाते हैं। अब उसकी अनाउंसमेंट पार्लियामेंट नहीं करती, वो लॉ तो बन गया कहीं और बन गया। अब जब उसकी अनाउंसमेंट करनी होती है ना, तो वो बना बनाया लो 2 वर्गों का 3 सफ़ों का जितना भी होता है, वो यहाँ की जो हमारी क्वीन मलका है बरतानिया की, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड में बुलाया जाता है। वो आकर बैठती है और उसके सामने वो लॉ जो नवा बना होता है वो उसके सामने थमा देते हैं उसको। अब उसको वो कहते हैं रीड, पढ़। अब यहाँ रीड का मतलब, पढ़ने का मतलब पढ़ना तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ इसका मतलब ये है कि ये जो कानून बन गया है ना, इसकी अनाउंसमेंट कर दे। अब वो टीवी पर क्वीन अनाउंसमेंट करती है, उसके बाद वो लॉ जो कानून होता है वो नाफिज हो जाता है। तो उसका लफ्ज़ी मतलब तो पढ़ना ही होता है, लेकिन अगर वो लॉ कानून किसी अथॉरिटी की तरफ से आए और कहा जाए कि इसको पढ़, वहाँ पर लफ्ज़ी पढ़ना नहीं होगा, वहाँ पर मतलब होगा अब इसकी अनाउंस कर दे कि आज के बाद यही कानून है, अनाउंस कर दे, ऐलान कर दे। अब जब अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी वही उस अथॉरिटी से ये अनाउंसमेंट आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से मक्का के अंदर अपने हबीब पर जब नाज़िल फरमाता है तो आप फरमाता है इकरा, आज अनाउंसमेंट कर दे, आज ऐलान कर दे, अल्लाहु अकबर की सदा की तरह पूरी कायनात में आज ऐलान कर दे, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आज के बाद लात का नाम ख़त्म, मनात का ख़त्म, उज़्ज़ा का ख़त्म, हुबल का ख़त्म, साफ का, नाइला का ख़त्म, इन सब के नाम ख़त्म। यस्मऊन यब्दऊन बिअस्माइ आलिहतिहिम, जो हम काम में तुम इनके नाम लेते हो ना, आज सरकारी ऐलान आ गया है, पढ़ के सुना दे, आज के बाद वो सब खत्म। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, आज के बाद जब भी काम करना है उसके नाम से करो, जिसने इस कायनात को, इंसान को पैदा किया है, वही मुस्तहिक है कि उसका नाम लिया जाए, और कोई उसका मुस्तहिक नहीं है। तो पहली वही जब आई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रब के लफ्ज़ से शुरू फरमाया। हमारे दोस्त कहते हैं वो मक्के वाले तो रब की रबूबियत में शिरक नहीं करते थे। अब इनसे एक सवाल, जब ये कहा कि बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, बात तो ये थी खलकल इंसान मिन अलक। अगर वो इन बातों को तौहीद रबूबियत को मानते थे जो इसके अंदर बयान हुई हैं, तो मुझे ज़रा कोई दानश्वर कुवैत से, शारजा से, सऊदिया से, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सबसे बताए तो सही कि जब हुजूर ने ये अनाउंसमेंट की थी, ये पढ़ के सुनाया था, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। उसका नाम, उस रब का नाम जो पैदा की, जिसने किया, जिसने तालीम दी, जिसने समझ दी, जिसने फहम दी। अगर वो रबूबियत में उनको कोई मसला नहीं था, तो जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो वो बदबख्त हुजूर के सारे दुश्मन किस बात पर बन गए थे? इसके अंदर बुतों को गूंगा, बहरा, कोई ऐसी बात तो नहीं की गई थी। हाँ,
عام لوگوں کے لیے نہیں کی گئی تھی، لیکن لفظ رب آنے سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اپنے خداؤں کے یہ نام لیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ پیدا کرنے والے حصے دار ہیں، یہ چلانے والے ہیں، یہ علم رکھنے والے ہیں، اور اس نے تو اعلان کر دیا ہے کہ صرف اس کا نام جو وہی رب ہے، صرف وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی بتانے والا ہے۔ یہ سبب تھا ان کے ربوں کی ربوبیت کا ستیہ ناس ہو گیا تھا، اس لیے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ اب قرآن میں رب کا نام پڑھے، الست میں رب، آدم علیہ السلام پہلی دعا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ربوبیت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں رب کیوں آیا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ اسی طرح لفظ رب کو قرآن میں ڈھونڈیں تو قرآن میں لفظ رب کا معنی خود بخود وہاں آپ کو اسی آیت میں مل جائے گا۔ لسان العرب کو بھی دیکھیں، ساری کتابوں کو دیکھیں، مگر آیتوں کو بھی دیکھیں کہ وہاں رب کا معنی لکھا ہوتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ سورۃ الاعلی، نام دیکھیں سورت کا، کیا بات ہے، اور اس کا نام ہے اعلی۔ اعلیٰ کیوں نام ہے؟ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر وہ لفظ آیا نا اعلیٰ، اس لیے وہ سورت کا نام ہے، چھٹی ختم۔ ہاں لفظ آیا ہے، کس کانٹینس میں آیا ہے، وہ مرکز اور محور کس طرح سے بنا ہے، اور اس کا نام یہ کیسے بنا، اس کے لیے ذرا زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو بندے جان چھڑا جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، ہاں وہ پتہ لگ گیا ہے نا جی، ٹھیک ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے، یہ قرآن کے ساتھ رویہ نہیں ہے۔ نام دیکھیں اعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ، اس میں رب کا ترجمہ دیکھیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، واہ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بلند پڑھ جو بڑا بلند شان والا ہے۔ اب پہلے لفظ آیا رب، اب آگے اس کا رب کا ترجمہ دیکھیں کہ وہ بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، رب وہ ہے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، تو پیدا کرنا ربوبیت میں داخل ہے۔ اور آگے فرمایا والذی قدر فہدا، اور اس کو سسٹمائز کیا پوری کائنات کو، لیونگ اور ان لیونگ میں ڈیفرینشیٹ کیا، انسانوں اور جنوں کو بتایا تمہارا یہ مقام میں امتحان ہے، تمہارے لیے یہ ہدایت ہے۔ سورج چاند کو بتایا تم نے یوں چکر کاٹنا ہے، تمہارے لیے یہ ہدایت ہے۔ درختوں کو کہا تمہارے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور پھر والذی اخرج المرعى، حیوانوں سے لے کر انسانوں تک، پرندوں تک، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کیا۔ وہ اس کا وہ کون ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، وہ ہے رب۔ اب یہ جو اسم رب ہے، اس کو نماز کے اندر بھی آپ غور کر لیں، جہاں جہاں رب آئے گا وہاں کیا مطلب اس کا ہوگا، تو یہ ربوبیت آپ کو ہر جگہ ہر مقام پر اس طرح سے نظر آئے گی۔ اب یہ دیکھیں قرآن، فہم قرآن کس طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب آ گیا۔ قل اعوذ برب الناس، پھر رب آ گیا۔ پہلی وحی بھی رب، قرآن کی ابتدا بھی رب، ربوبیت سے، پہلی وحی بھی ربوبیت سے، قرآن کا اینڈ بھی ربوبیت سے، وعدہ الست وہ بھی ربوبیت سے، قبر میں سوال بھی ربوبیت سے۔ اور جب صورتیں ختم ہوتی ہیں نا، ان صورتوں کے آخر میں دیکھیں، جن صورتوں کے آخر میں رب آیا ہے، ان صورتوں میں تو خاص کر رب کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ اب ہمارے دوست یہ کہتے ہیں ربوبیت میں تو کبھی شرک نہیں ہوا۔ جب آپ وہمی توحید کا کریں گے رد، وہمی توحید تو نظر نہیں آئے گی، ہوا کی طرح اڑ کے چلی جائے گی، اور حقیقی توحید آپ کے سامنے آئے گی جب آپ لفظ رب کا قرآن میں مطالعہ کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، لفظ رب کے آپ قاری بنیں گے۔ اور اللہ، یہ لفظ پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت میں گفتگو کروں گا، چونکہ وہ مسئلہ ربوبیت کا ہے، اس لیے میں اس رب کی مسئلے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں یہ ہر جگہ آیا، لیکن خاص کر ایک صورت
جس چھوٹی صورت ہے وہ بڑی صورتوں میں نہیں، چھوٹی صورت سورۃ الرحمن، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لفظ رب بڑی کثرت کے ساتھ آیا، بہت زیادہ مرتبہ سورۃ الرحمن کے ساتھ، اور وہاں رب کا معنی بھی ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے۔ رب کا معنی سورۃ الرحمن کے اندر کس طرح سے بیان ہوا، اس پر میں نے تفصیلی پروگرام کیا، آج ذرا میں اس کی یاد تازہ کر رہا ہوں، اس پروگرام کی جو سورۃ الرحمن پر میں نے کیا تھا۔ جب سورۃ الرحمن نازل ہوئی تو اس کے اندر سورۃ الرحمن کے اندر جو بار بار آیت دہرائی گئی ہے نا، وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ، کہ تقریباً 31 بار یہ آیت دہرائی گئی ہے سورۃ الرحمن کے اندر۔ چھوٹی صورت ہے سورۃ الرحمن، اب یہ مدنی ہے کہ مکی ہے اس بات کو میں چھوڑتا ہوں، آپ نیٹ پر جائیں، تفسیروں میں جائیں، وہاں اس کے بارے میں دیکھ لیں اور خود سورت سے پوچھ لیں، نہ تفسیروں میں بھی نہ جائیں، صرف سورت سے پوچھ لیں کہ تو مکی ہے کہ مدنی ہے، تو سورت تمہیں ایک ایک بات کر کے خود بتا دے گی کہ میں مکے میں نازل ہوئی ہے مدینے میں۔ وہ بسا اوقات نا مفسرین کے اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، اب وہ ترجیح کس قول کو ہے میں وہ چھوڑ رہا ہوں، وہ سورت تمہیں خود بتا دے گی۔ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ بار بار آیا ہے۔ جب اتنی بار یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے تو ایک اہل زبان کے لیے اور ایک عام بندے کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ تو تکرار ہے، ایک ہی بات کو بار بار اتنی بار کہنا۔ تو اس سے تو یہ تھا کہ جب مکہ کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، سب سے پہلا اہل مکہ کو اس پر سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ ریپیٹ کیوں ہے، تکرار کیوں ہے۔ آج برطانیہ میں ہمارے ساتھ انگریز جب بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں بار یہ ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں عربی کے، جنہوں نے اسلام کے اوپر قرآن کے اوپر اسٹڈی کی ہے، جو ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں ایکسپرٹ ہیں، وہ سوال آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں بن رہی، یہ تو وہ نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بات پہلے ہو گئی تھی دوبارہ پھر لانا یہ تو فصاحت کے خلاف ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے سامنے بھی آج یہ اعتراض آتے ہیں، پچھلے زمانے میں بھی تھی، ائمہ کے زمانے میں بھی تھے، امام راضی ایسے اعتراضوں کا ذکر کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسی بات وہ کر سکتے تھے، بلکہ جو بات وہ کرتے تھے قرآن میں اس کا جواب آ جاتا تھا۔ احسن تفسیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو وہ کرتے ہیں نا بات، میں کھول کے اس کی تفسیر بہترین طریقے سے وہ بیان کر دیتا ہوں، جو تیرے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں تیرا دفاع میں کرتا ہوں۔ اب جب یہ صورت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ اس کے اندر یہ کیا بار بار ایک ہی آیت کا تکرار ہو رہا ہے، بلکہ ایک عجیب بات ہے وہ یہ کہ مفسرین اس کی تفسیر مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں، قرطبی کو دیکھ لیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ آپس میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ قرآن سن کر تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ جو سورۃ الرحمن ہے نا، اگر یہ سورت وہ سن لیں تو قرآن پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیں اور ان کو ربوبیت کے مسئلے کی سمجھ آ جائے کہ رب کیا ہے، اتنی شانیں اس کی اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، اس قدر شانیں اس کی بیان ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اب اگر وہ تکرار والی بات ہوتی تو صحابہ یہ سوچتے نا، یہ خیال کرتے کہ اگر میں نے جا کر یہ بات کی تو وہ تو کہیں گے یہ کیا بات ہے، ایک ہی بار تکرار کیے جا رہے ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو بے عزتی کریں گے، وہ تو سوال اٹھائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود وہ فرما رہے ہیں سوال اٹھانا تو درکنار، ان کے کانوں کے دماغ کے دریچے کھل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اتنی بار آیا ہے نا، یہ تکرار نہیں بنتا۔ کیوں؟
تکرار اس لیے نہیں بنتا کہ وہ جتنی بار آیا ہے اس نے وہاں پر ایک نئے طریقے سے، نئے رخ سے، نئے اسلوب سے، ایک نئے معنی میں بات کی ہے۔ واہ، اگر تو ایک ہی معنی ہو اس کا، پھر تو وہ بنے گا تکرار اور ان کا اعتراض بھی بنے گا، مگر تھے وہ عرب، وہ جانتے تھے یہاں تکرار نہیں بن رہا، اعتراض بھی نہیں بن رہا۔ کیوں؟ جب بھی یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایچ ٹائم آیا ہے نا، تو وہاں ایک نئے اسلوب سے آیا ہے، نئے معنی میں آیا ہے۔ کیوں؟ عام طور پر جو ہمارے عربی کے ترجمے ہیں ان سب کے اندر اس کا یہی معنی لکھا ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب میں وہ پرانی یاد کو تازہ کر رہا ہوں۔ یہاں جو اعلیٰ کا لفظ آیا ہے، اس پر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے امام راغب اصفہانی کہتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ اذ کان اللہ منزہا ان یوسف بصورت۔ یہاں مخلوق کے معنی میں اعلیٰ ہے۔ آگے ابن بطہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اسی کا اعلیٰ کا، قال تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ عز وجل۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے لا تفکروا فی خلق اللہ۔ تو یہاں اعلیٰ کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات۔ یہ بہت سے اس کے اوپر حوالے ہیں۔ اچھا، جامع البیان میں امام طبری اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالَ ابن زید الآلاء القدرت۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ کی قدرت، ہر صورت کے ساتھ اس کا معنی نعمت نہیں ہوگا۔ یہ امام طبری کہہ رہے ہیں اور انہوں نے وہ پوری سند لکھی حضرت زید کی، الآلاء القدرت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَكُمْ۔ یہ ربوبیت کی مثل بات ہو رہی ہے۔ امام طبری کہتے ہیں جب یہ کہا گیا نا وہ رب ہے، پھر آگے کہا گیا کہ تم نہ جھٹلاؤ، تم جن اور انسان کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ کس بات کو؟ کہ اس نے تنے تنہا تمہیں پیدا نہیں کیا۔ فَبِأَيِّ قدرت اللہ، اللہ کی قدرتوں کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ایھا الثقلان الجن والانس، اے جنوں اے انسانوں، تم خدا کی قدرت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو یہاں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب رب کا لفظ آیا تو ایچ ٹائم یہ کہا گیا تم اپنے رب کی ربوبیت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اگر مشرک ربوبیت کے منکر ہی نہیں تھے، وہ پکے سچے ٹھیک ٹھاک ربوبیت کو مانتے تھے، تو یہ کم از کم ایک ہی صورت کے اندر اتنی بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہی معنی بیان کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ آگے جامع الاحکام القرطبی کے اندر میں وہ آپ کو پڑھتا ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتے ہیں وہ جو تھے نا مشرک، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور ملکیت حکومت میں شریک مانتے تھے اپنے خداؤں کو، کہ انہوں نے بھی یہ کیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ انکار کرتے تھے۔ ما خرج من القدرت والملک برحمانیت التی رحمہم، آگے فاشرکوا بہ الاوثان، اپنے جو بت تھے ان کو شریک کرتے تھے رب کی ربوبیت کے اندر۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں وَكُلَّ مَعْبُودٍ، اس لیے وہ ان کی اتخذوا من دونہ، چونکہ وہ خدا کی قدرت میں ان کو شریک کرتے تھے، علم میں شریک کرتے تھے، اور علم اور اس میں قدرت میں شریک کر کے پھر ان کو مستحق عبادت مانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بار بار ان کا رد فرمایا، یہ کہہ کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اے بِأَيِّ قدرت ربکما تکذبان، وہ اپنے رب کی ربوبیت کا تم کیسے اس کی قدرت کا انکار کر سکتے ہو؟ فَإِنَّمَا كَانَ تَكْذِيبُهُمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ مُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ شَرِيكًا۔ تو وہ کہتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے رب کی ربوبیت کی، اس کی قدرت کا، اس کی حکومت کا کیسے انکار کرتے ہو۔ اب میں ایک حوالہ اور میں پڑھ دیتا ہوں، قاضی شوکانی، فَبِأَيِّ آلَاءِ وَالْآلَاءُ إِنَّهَا الْقُدْرَةُ فَبِأَيِّ قُدْرَةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اسی طرح البحر المدید کے اندر آگے روح المانی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اشتراکاً و استقلالاً صریحاً او دلالتاً فإن شراکہم لآلہاتہم ماہو تعالی فالواصل الیہ باسنادہ الی غیرہ تعالی اشراکاً و استقلالاً صریحاً، جب وہ انہوں نے عبادت کے اندر اور وہ شرعی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ربوبیت کے اندر، اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی ربوبیت میں ان کو کیسے شریک کرتے ہو۔ یہ ابو سعود کی بھی ہے، امام راضی کی بھی ہے، اور التذکرہ ابن حمدون کا بھی ہے، آخر میں مولانا ابو العلا مودودی کا بھی میں نے لکھا، انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہاں قدرت ایجابات کمالات قدرت ہے، یہی بات ابن جریر نے اور فلاں نے ذکر کی ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رب کا لفظ، اس کا معنی سب سے زیادہ جو بیان ہوا ہے وہ سورۃ الرحمن کے اندر ہے، اور ہر جگہ اعلیٰ کا معنی قدرت نہیں ہے۔ میں ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں ان کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اب یہاں دیکھیں کہ کیا اس کا معنی نعمتیں بنے گا یا اس کا معنی قدرت بنے گا۔ اب سورت کے اندر سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جنات انسان، اگر تم آسمانوں زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہو تو نکل جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا یہ معنی بنے گا؟ نہیں، یہ بنے گا کہ اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کا علم، اس کی طاقت یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے وہ اللہ کی قدرت، وہ اللہ کا ملک ہوگا، وہ اللہ کی سلطنت ہوگی، وہاں اللہ کی حکومت ہوگی، تم اس سے بھاگ کر اس کی باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہاں معنی ہے غلبہ اور طاقت۔ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے چھولے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اب آگ کے چھولے مارنا اور ان کے اوپر دھواں چھوڑنا، اب یہ پہلے بیان ہے، اور تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ آگ کے شعلے اور دھواں، اب ترجمہ کریں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر دھواں اور آگ کے شعلے، اس کو بطور نعمت کہا گیا یا بطور قدرت اور بطور ملک کہا گیا ہے؟ آج تو کر لو ربوبیت کا انکار، اپنے شریک کا کرتے ہو لات منات عزا کو، جب اس کی قدرت کو دیکھنا، اس کے انکار کی وجہ سے یہ تمہیں سزائیں ملیں گی۔ تو یہاں یہ دیکھیں اس کا معنی کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ مشرک اور کافر ہیں، کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے حلیے سے پہچان لیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، اور پکڑ لیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، بالوں سے پکڑنا، پیشانیوں سے پکڑنا، ان کو ذلیل کرنا، تو پھر آگے کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا یہاں یہ معنی بنے گا
کہ تم اللہ کی آج تو اس طاقت کو جھٹلا رہے ہو کہ نہ وہ تنہا پیدا کر سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، نہ فنا کر سکتا ہے، نہ وہ قیامت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جب تمہارا یہ حشر ہوگا نا، اس وقت خدا کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے، اس وقت اس کی ربوبیت کا کیسے انکار کرو گے؟ تو اب یہ دیکھیں، ہمارے دوست کہتے ہیں ربوبیت کا تو ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب اللہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جہنم میں بھیج کر بھی ان کو ربوبیت کے مسئلے کو نہ ماننے کی وجہ سے سزا دے رہا ہے، اور اپنی ربوبیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اسی ربوبیت کا تم نے انکار کیا تھا۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں نا ربوبیت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ اگلی آیت سنیں، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، بالوں سے پکڑ کر پیشانیوں سے پھینکا جائے گا جہنم میں۔ جب وہ جہنم میں یکذب بہا المجرمون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے، اور آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب جہنم میں پھینکنا، سزا دینی، یہ نعمت ہوگی۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا یہاں نعمت مراد نہیں ہے، یہاں اس کا غلبہ، اس کی قدرت اور اس کی طاقت مراد ہے۔ یہ ہے مسئلہ ربوبیت اس کے اندر۔ اور پھر اسی طرح بعض مقام پر نعمتوں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب یہ ہے تھے منکرین جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں کعبے میں جا کر اس کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی اس جہان کی قدرتوں کا اور آخر کے جہان کی قدرتوں کا جب میں ان کے سامنے بیان کروں گا تو ان کے کانوں کے دریچے کھل جائیں گے۔ ہاں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کا نعمت مطلب ہی نہیں ہے، نعمت جہاں آگے آتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہاں شرمیلی نگاہوں والی حوریں اور وہ نعمتیں ملیں گی۔ تو اب تم یہ کیسے اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو؟ جس نے یہاں تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، وہ وہاں بھی نعمتیں دے گا، قیامت ہوگی، اس کا علم بھی ہے اور اس کا قدرت بھی ہے۔ اب سورۃ الرحمن کی تھوڑی سی ابتدا دیکھ لیں۔ ایک تو یہاں یہ معنی آ گیا کہ اس کے اندر اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور اس کی ربوبیت کا بیان ہے۔ اس کی ابتدا تھوڑی سی دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ چونکہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے نام سے بڑی چڑ تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اپنے اس نام کا ذکر فرمایا، اور بتسمیہ کے اندر بھی اور قرآن کریم کے مختلف مقامات پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اللہ نے میوے، جس میں میوے ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور اناج ہے، خوشبودار پھول ہیں، والحب ذو العصف والریحان، یہ سارا میں نے دیا ہے۔ زمین کو میں نے بنایا، اس کے اندر میوے میں نے اگائے، خوشے والے کھجور کے درخت میں نے اگائے، اس کے اندر اناج میں نے پیدا کیے، خوشبودار پھل میں نے لگائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے دیکھیں کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جب یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں تو کس منہ سے تم اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو؟ اب ربوبیت کا انکار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہ یہ چیزیں اللہ کی نہیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو ہمارے خداؤں نے ہمارے لیے دی ہیں۔ فرمایا نا، علم بھی اسی نے دیا ہے، اور پہلے جو الشمس والقمر والنجم جو بیان آیا ہے نا، یہ ان کے خداؤں کا بیان ہے کہ وہ ان کی طرح منسوب کرتے تھے۔ فرمایا نہیں، یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے اور تم کیسے اس کا انکار کرتے ہو؟ تو ربوبیت کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں ابتدا آخر ہر جگہ بیان کیا۔
اب وہ جو توحید کی 5 قسمیں ہیں ان کے اندر جب ربوبیت کے مسئلے کو کورس کے اندر آپ پڑھائیں، میں نے یہ سورۃ الرحمن کا اس لیے حوالہ دیا کہ اسی سورت کو اگر دیکھ لیں یا یوں کورس ہو جائے، سورۃ الرحمن کا ویکینڈ کورس اور مسئلہ ربوبیت، اگر اس کے اوپر آپ دیکھیں ابتدا میں، درمیان میں رب کا مسئلہ، اور پھر جب وہ سورت آخری ختم ہوتی ہے پھر دیکھیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو میں نے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ربوبیت کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا۔ حافظ ابن تیمیہ کے حوالے دیے کہ ہاں وہ مانتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اور سورۃ الرحمن میں دیکھیں ان کا رد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیا۔ اب میں ربوبیت کے مسئلے کے اوپر دوسری باتیں تھیں وہ چونکہ ہو گئی ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک بات اور ہے چونکہ میں خلاصہ کر رہا ہوں، یہ آیت آ گئی ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ یہ بھی مسئلہ میں نے چونکہ بیان کیا تھا۔ اصل چیزیں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے، فقہا نے یہ مسئلہ نکالا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں تمام اشیاء حلال اور جائز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلقاً فرمایا ہے کہ وہ میں نے پیدا کیا اور یہ چیز ہے، اس کا مطلب ہوا وہ جائز ہیں، ان کا استعمال بھی حلال اور ان کا کرنا بھی جائز۔ اب وہ حرام کیسے ہوں گی چیزیں، اس کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی دوسری آیت میں وہ خالق، وہ رب جس نے خود یہ اعلان فرمایا ہے نا، وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے نام لے کر کہ یہ فاکہ ہے، یہ نخل ہے، یہ میوے ہیں، یہ کھجور ہے، یہ اناج ہے، میں نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ اب وہ خود پوائنٹ آؤٹ کر دے، لیکن یہ چیز نقصان کی وجہ سے اس کے اندر نقصان ہے، یا فلاں حکمت ہے، حکمت بالغہ کی وجہ سے وہ خود حرام کرے، خود نجائز کہے، تب وہ نجائز ہوگی۔ اگر وہ نجائز خود نہ کہے تو کسی بندے کے کہنے سے نہ کوئی چیز حرام ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز نجائز ہوتی ہے۔ اس پر میں نے پروگرام کیے تھے، اب اس کی بھی یاد تازہ ہو گئی۔ ہمارے دوست جہاں شرک اور توحید کے مسئلے میں اپنے بیان کرتے ہیں اور وہ درست نہیں ہوتا، وہاں وہ اس مسئلے کے اندر، مسئلہ اباحت جو ہے، اس کے اندر بھی وہ یہی غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے جو ہم معمولات کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں جائز۔ جب ہم کہتے ہیں نا جائز تو وہ ہم سے دلیل طلب کرتے ہیں فرض والی، کہتے ہیں اچھا یہ دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم کہاں دیا ہے، اور اگر نہ کریں تو اللہ نے جہنم کی وعید کس آیت میں سنائی ہے، اور اس کا عذاب اور نہ کرنے کا جو جرم کی سزا ہے وہ کہاں بیان کی ہے، یہ نکال کے دکھائیں۔ ہم میں سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی بعض لوگوں سے، سب کی میں نہیں کہتا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اس سوال کو سن کر اس کا جواب دینے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کسی آیت سے اس کا اشارہ، استدلال وہ دکھائیں۔ یہاں پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ کسی آیت سے استدلال کر کے بتانا، نہ، پہلا سوال یہ ہے ان سے یہ کہا جائے، یہ پوچھیں، اور 100 سال کے بعد کورس ہوں اس کے اوپر۔ آج کل تو علم بھی بہت ہے، مصروفیت بھی بہت ہے، اور اس کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اس کی رحمت اور عنایت یہ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو علم کی انتہا ہو گئی اس وقت ہمارے زمانے میں۔ کس کو ضرورت ہے؟ شاید اس زمانے میں کمپیوٹر نہ رہے یا کیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے 100 سال بعد کے مسئلے کو۔ وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ تم نے یہ جو کہا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ، اللہ کا حکم دکھاؤ، نہ کرنے والے کا کیا گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے، جہنم میں جائے گا، یہ کیا ہے۔ ہم تو اس کام کو صرف جائز سمجھ کے کر رہے ہیں، اور اس کی اصل
کچھ نہ کچھ احادیث کے اندر اس کی حقیقت، اس کا جائز ہونے کا، یعنی نفس کام کے جائز ہونے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ وہ تو نفس مسئلہ یا نفس جو چیز ہے وہ اپنی ذات میں غلط نہیں ہے، نہ وہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، نہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے، نہ عقیدہ آخرت کے خلاف ہے، اور نہ وہ فرض ہے۔ ہم تو صرف اس کو جائز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، قرآن و سنت کے، ہم اس کو کر رہے ہیں۔ مثال اس کی میں دیتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آیا، بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا، جو مہمان آئے ان کو کھلا دیا۔ اب نفس شے جو یہ نفس میلاد ہے، یہ کسی قرآن کی آیت، عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت کے یہ خلاف نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرے، اس کی مرضی رہے گی، اور اگر کوئی کر لے، چونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو مبعوث فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے، تو سارا سال ذکر کرنا چاہیے، مگر اس مہینے میں چونکہ وہ تشریف لائے ہیں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ ذکر کر لیا، مہمان نوازی کر لی، تو اپنی ذات میں یہ چیز غلط نہیں ہے، لیکن فرض، واجب اور سنت نہیں ہم اس کو کہہ رہے اپنی حیت و کیفیت کے اعتبار سے۔ تو اب ہم یہ کیوں دکھلائیں قرآن سے یا حدیث سے؟ ہم نے تو اس کو جائز کہا ہے، اور تم اس سے دلیل ہم سے وہ طلب کر رہے ہو جو کسی چیز کو فرض ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک مناظرہ ہوا انگلینڈ کے اندر، وہاں پر وہ جو خوارج کا مناظر تھا اس نے دلیل طلب کی استغاثہ کے اوپر، تو استغاثہ کے اوپر تو وہ جائز ہے، بس اس کے علماء کا ذہبی مثلا اتنی بات ہی قبور سے فیض ملتا ہے یا وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ کسی عالم کا عمل ہی کافی ہے، اس کے لیے وہ جواز تو اتنی بات ہی ہو گئی۔ اب وہ جو دوسرا بندہ تھا نا، اس کا ذرا دلیل دیکھیں، وہاں اس کا سوال کیا تھا۔ پچھلے پروگرام میں نے یہ بتایا تھا، ابن الجوزی کی طرف غلط کتاب تذکرہ منسوب کی گئی کہ وہ قبروں کے بارے میں یہ ایسا خیال رکھتے ہیں، لیکن خود علامہ ابن الجوزی کی ہمیں قبور صالحین سے برکت ملتی ہے اور مجازن ان سے استغاثہ ہوتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی، میرا وہ موضوع نہیں، وہ باتیں ہو گئی ساری۔ ابن الجوزی نے سید الخاطر کے اندر لکھا کہ جوانی میں میرے اندر زہد تھا اور بڑی کیفیت تھی، بڑا مزہ آتا تھا، لیکن ہوا کیا، مزہ آنے کے بعد ہوا کیا، اچانک میری وہ کیفیت چلی گئی۔ تو پھر کہتے ہیں فجئت الی قبور الصالحین، جب وہ کیفیت چلی گئی میں قبور صالحین کی طرف گیا، وہاں دعا کی اللہ کے حضور، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری اس کیفیت کو لٹا دیا۔ بس اتنی دلیل کافی ہے۔ اور وہ جو مناظرہ ہوا تھا برطانیہ کے اندر، اس میں وہ بندہ پوچھتا ہے آپ استغاثہ کی دلیل دیں، وہ دلیل دینے والے نے دلیل دی، آگے سے وہ اعتراض کرتا ہے یہ تو خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ ثابت ہوتا ہے متواتر حدیث سے۔ اللہ اکبر! وہ اللہ کے بندے، وہ جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے نا متواتر روایت سے، پہلے تو یہ بات ہے متواتر کون سی ہے، وہ ایک الگ، میں اس ایشو کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ وہ کس بارے میں ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وہ ہے رسالت کے بارے میں، وہ ہے ملائکہ کے بارے میں، وہ ہے آخرت کے بارے میں۔ جو وہ عقائد ہیں نا، یہ تو بارِ شریعت کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے متواتر حدیث چاہیے، تو جائز کام کے لیے وہ متواتر حدیث کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اسی طرح میلاد کے لیے یہ مطالبہ ہوتا ہے، بتائیں کہاں لکھا ہے کرنا چاہیے، اور نہ کرنے والے کو یہ عذاب۔ اللہ کے بندے یہ جائز ہے، تو جائز کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنی ذات میں جائز ہے، اور دوسرا اتنا فتویٰ یہ سن لیں شیخ البانی کا، اس کا شوکانی کا، سب نے یہ لکھا ہے کہ وَالْأَصْلُ جَوَازُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِدَلِيلٍ۔ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ قرآن حدیث میں اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو تو بس وہ جائز ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب الطب کے اندر کہتے ہیں کہ
اگر کوئی کام صحابہ نے یا حضور نے نہ کیا ہو تو ان کے نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ کام اپنی ذات میں جائز ہو تو وہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ منع ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے نہیں کیا. نہیں، ان کے کرنے سے جواز کی دلیل تو بنتی ہے، مگر ترک کرنے سے عدم جواز کی دلیل نہیں بنتی کہ اب اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے. کیوں کہ وہ کام اور بھی تو بتھیرے کر رہے تھے، اور نیک کام تھے جو کر رہے تھے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید اور رد شرک پر پہلے پروگرام کیے، اب ان کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب انشاءاللہ ایک پروگرام اگلا میں تحدیث نعمت کے طور پر اسی مسئلہ ربوبیت پر کچھ بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ